میں اپنی قوم کے جوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. اس وقت چند سالوں سے یوٹیوب پر تقریریں آ رہی ہے, میڈیا پر یہ باتیں آ رہی ہے, چینلوں پر یہ چیخا جا رہا ہے, اخبار میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے, اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے. سب درد بھری باتیں کرتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ درد بھری باتیں کرنا, کانفرنسیں کرنا مسائل کا حل ہے؟ اگر بیٹیاں مسلمانوں کی غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو میں کہتا ہوں اس میں سب سے بڑے ذمہ دار خود مسلمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بیٹیوں کی شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ 30 35 سال بیٹیوں کی عمر ہو جاتی ہے, ان کی شادی کے انتظامات نہیں ہونے پاتے. اور پھر کیا ہوگا؟ ایک غریب باپ کو وہ کب تک محنت کرتے شادی کی تیاری کرتے دیکھے گی. میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں, بھاگنے والی بیٹیوں کی میں تائید نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں زاہدان خشک سے, ان خشک زاہدوں سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتاؤ تم نے اپنے معاشرے کو تو اتنا ظالم بنا دیا ہے, اب تمہارے یہاں شادیاں نہیں ہوتی بلکہ بیٹے اور بیٹیوں کا نیلام ہوتا ہے. حاجی صاحب بھی مانگ رہے ہیں کہ تیرے ہونے والے داماد کو یعنی میرے بیٹے کو یہ بائک دینی ہوگی, یہ کار دینی ہوگی, اتنے لاکھ دینے ہوں گے. بیٹے کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ اس کے سسرال کی دہلیز پہ تو بیچ دے گا. اسلام میں مانگنے کا تصور کیا ہے؟ شادیوں کے نام پہ یہ ہندوانہ رسومات, اس کو کون مٹائے گا؟ اس کو کون ختم کرے گا؟ اور جب باپ مزدوری کرتے کرتے, کھیتوں میں کام کرتے کرتے, مشقت کرتے کرتے ایک بیٹی کا جہیز جمع کرتا ہے, اس بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ 30 35 سال کی بیٹیاں جو بستروں پہ سسکیاں لے رہی ہیں, میدان محشر میں ان کی ایک ایک سسکی کا جواب پوری قوم کو دینا ہوگا. پورے معاشرے کو دقیانوسیت کی آگ میں تم نے جھونک دیا. شادیاں مہنگی کر دی, جلسے مہنگے کر دیے, محفلیں مہنگے کر دیے, سب مہنگا کر دیا تم نے. اللہ کا شکر ہے, میں آپ کی انتظامیوں کو سلام کرتا ہوں کہ یہاں پھولار کا انتظام نہیں ہے. 50 پھولار ایک ایک مقرر کو ہم پہناتے ہیں. میں پوچھتا ہوں جس قوم کی بیٹیاں 35 سال کی عمر میں بستر پہ سسک رہی ہو شادی کے لیے, اس قوم کا خطیب 50 ہار پہنے گا, وہ اللہ کو جواب کیا دے گا؟ پہننے والے کو بھی جواب دینا ہوگا, پہنانے والے کو بھی. جس قوم کا نعت خواں 1 گھنٹہ نعت خوانی کا 50,000 مانگتا ہو اور ہم اس کو دے دیتے ہیں. خطیب راتیں طے کر رہے ہیں اور ہم دے دیتے ہیں. راتیں تو نچنیوں کی طے ہوتی ہے, خطبہ کی تو طے نہیں ہوتی, عاشقان رسول کی طے نہیں ہوتی. راتیں تو نچنیوں کی طے ہوتی ہے, نعت گو شاعروں کی طے نہیں ہوتی. جب مل گیا حضور کا صدقہ مل گیا, جتنا مل گیا کافی ہے, مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم 50,000 نعت خانوں پہ اڑا رہے ہیں. میں نعت خانوں کو دینے کا مخالف نہیں ہوں, اللہ نے دیا ہے تو دو, لیکن وہ جو بازو میں بستر پہ سسکیاں لے رہے اس کی شادی کا انتظام بھی تو کر. کب تک ریاکاری اور رسومات کے اندر ڈوبو گے؟ 1 لاکھ کی چادر تم ایک بزرگ کے مزار پہ چڑھا رہے ہو. اب پڑوس میں بیٹی کی شادی کا انتظام نہیں. تم کہتے ہو بیٹیاں بھاگ رہی ہے, ذمہ دار تم ہو, تم ذمہ دار ہو, اور تمہیں پوچھا جائے گا میدان محشر میں. اور یہ بات بھی میں کہتا ہوں الحمدللہ مسلم بیٹیوں کی عظمت کو سلام. اگر ہندوستان میں 50 کروڑ مسلمان آبادی ہے تو کم سے کم 12 کروڑ عورتیں ہیں. اگر 12 کروڑ میں 12 بچیاں بھی بھاگی ہیں تو ان پر اتنا بد بھونکو 1% بھی نہیں بنتا. اگر تم یہ کہو گے بھاگ رہی ہے, مستقبل میں جب تاریخ لکھی جائے گی تو بیٹیوں کی آبرو پر سوالیہ نشان کھڑا کیا جائے گا. الحمدللہ پوری دنیا کا سروے کر لو, آج بھی میری قوم کی بیٹیاں جتنی پارسا ہیں, اتنی پارسا تم کسی قوم میں کوئی بیٹی نہیں دکھا سکتے. آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں پارسائی موجود ہے, لیکن صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. وہ بیٹیاں بھاگ رہی جن کو دین کی معلومات نہیں, جن کو کلمے کی معلومات نہیں, جن کو اسلام کی معلومات نہیں. خدا کی قسم, جس کو فاطمہ الزہرا کی بھوک
احساس ہے وہ بیٹی کبھی کسی کے ہاتھ میں آبرو کا سودا نہیں کر سکتی. میرے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ کونین کے والی، کونین کے تاجدار، مالک جنت کی بیٹی ہے، لیکن ایک ایک دوپٹے 17 پیون لگے ہوئے. فاطمہ الزہرا نے 17 پیون والا دوپٹہ پہنا ہے. میرے نبی چاہتے تو قیمتی سے قیمتی پہنا سکتے تھے، لیکن شاید 17 پیون والا دوپٹہ بیٹی کو اس لیے پہنایا تاکہ ہر بیٹی کی غربت پر میرے نبی تقوی اور سنت کا پردہ ڈال دیں. اگر میرے نبی قیمتی چادر بیٹی کو دیتے تو غریب کی بیٹی کا پیون والا دوپٹہ دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے، لیکن نبی نے پیون والا دوپٹہ بیٹی کو اس لیے پہنا دیا. اگر کوئی غریب کی بیٹی غربت کی وجہ سے پہنے گی پیون والا تو لوگ کہیں گے مذاق مت اڑانا، یہ نبی کی بیٹی کی سنت ہے، یہ نبی کی شہزادی کی سنت ہے. ہم نے سب مہنگا کر دیا. ہمارے ماہرہ کے شہزادوں نے، مشائخ نے اعلان کیا جلسوں کو سستا کرو، مدرسوں کو مضبوط کرو. مدارس ہماری جان ہے، جب تک مدارس آباد ہے اللہ کا دین آباد ہے. العلم حیات الاسلام و عماد الدین، دین مضبوط کر، فضول خرچی سے بچو. ایک بات یہ بھی کہوں آپ کو، ایک جوان میرا انٹرنیٹ پر جتنا ریچارج کرتا ہے نا ہفتے میں یا مہینے میں، اس سے غریب فیملی کا گھر چل سکتا ہے. ایک غریب فیملی کا گھر چل سکتا ہے. جتنا تم گٹکا کھا کر کے تھوکتے ہو نا، اس میں غریب فیملی کا گھر چل سکتا ہے. جو تم سگریٹ کو آگ لگا کر کے دھواں اڑاتے ہو نا، اس سے ایک فیملی کا گھر چل سکتا ہے. کون کہتا ہے مسلمانوں کے پاس دولت نہیں؟ دولت ہے، مسلمانوں کے پاس دولت ہے، جہاں استعمال ہونا چاہیے وہاں نہیں.